نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی اب اپنا دھک چلیں گا کہ میں بڑا پیر ہوں، میں بڑا عالم ہوں، ہاں، یا میں بڑا ہوں، نہیں بول سکتا نا۔ کیوں؟ کہ وہ جس کو بڑا کہے، وہ جس کو بڑا بنائے، اور جن کو اللہ تعالیٰ جو عظمت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں ان کی اللہ کی بارگاہ سے جن کو جو مقام اور جو عظمتیں ملے گی، وہ تو صرف اللہ کا دینا ہے، اس عبداللہ کا اور بندے کا لینا ہے، اس میں تیسرے کا دخل نہیں۔ اب تیسرا اگر مستفید ہونا ہے تو وہاں پر رب اور بندے کے اس معاملے میں اب ان سے صرف محبت اور نسبت کے ذریعے سے اپنے دامن کو بھی بچا سکتا ہے اور پھر ان سے مستفید بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام کی تاریخ 1500 سالہ اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ جس زمانے میں اللہ کے ان نیک اور اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کو فقیروں اور درویشوں اور اولیاء کے ساتھ میں جن لوگوں نے اپنی نسبت اور صحبت اور محبت کا معاملہ کیا، وہ نوازے گئے، آج بھی ان کا نام دنیا میں باقی ہے۔ اس کے بالمقابل میں ایک طبقہ وہ بھی رہتا ہے کہ جو ان ساری حقائق کو معلوم ہونے کے باوجود اور ظاہر ہو جانے کے باوجود ان کے ساتھ مخاصمت، ان کے ساتھ میں دشمنی اور عناد کرتا ہے، اور دونوں کے انجام بھی بالکل سامنے ہیں کہ جنہوں نے ان سے دوستی کی، جنہوں نے ان کی صحبت، ان کی سنگتوں کے اختیار کیا، وہ رب کی بارگاہ میں بھی نواز دیے گئے۔ کیا ہو گیا؟ نواز دیے گئے، اعلیٰ مقامات ان کو مل گئے۔ لیکن جنہوں نے اس کے برخلاف میں اپنی ذاتی وجاہت کی وجہ سے، نام و نمود کی وجہ سے، اپنی غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے کہ ہم ان کی کیوں سنیں اور ہم ان کو کیوں مانیں، اور پھر ان کی ہی اتنی محبت کیوں کی جا رہی ہے، ان کی ہی اتنی تعظیم کیوں کی جا رہی ہے، اور انہی کو کیوں اتنا پوجا جا رہا ہے، پھر ہم کو کیوں نہیں، تو یہ حسد پیدا جن کے اندر میں ہو گئی۔ حسد میرے آقا کے ارشاد کے مطابق میں حسد آگ ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے آگ خود جلتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ جلتی ہے۔ اس لیے ان راہوں کے اندر میں جن میں دینی معاملات کے اندر میں حسد پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جل کر کوئلہ بن جاتے ہیں، وہ کوئلہ بن جاتے ہیں، جل کر جلاتی ہے، وہ آگ ہے، وہ حسد ہے، اور اتنا جلاتی ہے کہ کہنے والوں نے کہا کہ افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ گھر کے باڑ کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ یہ تاریخ اولیاء کے اندر میں اللہ کے مقربین کے ساتھ میں یہ بات صادق اور صحیح ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ دوسروں نے فیض حاصل کیا، لیکن قریب کے رہنے والے ان وجوہات کی وجہ سے اناد اور حسد کے اندر میں آ کر وہ محروم ہو گئے اور آگ کی طرح سے وہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ یہ چیز اولیاء کی تاریخ میں اظہر من الشمس ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طے فرما دیں کہ ہمارے خزانے سے ان کو عزت، ان کے لیے احترام، ان کی محبت اور ان کی عظمتیں، تو پھر دنیا والے اس کو نہ کم کر سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں، اور جو ان چکروں کے اندر پڑ جاتے ہیں وہی نیست و نابود ہو جاتے ہیں، وہی ناپائید اور ختم ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اپنے وقتی حکومت کے اعتبار سے اسلامی مملکت یزید بن معاویہ کی تھی، اس میں یہی حسد پیدا ہوا کہ یہ عظمتیں آل رسول کو کیوں، تو اس آگ نے خود یزید کو اور اہل یزید کو ایسا جلایا کہ آج ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا، اور ظاہری طور پر اس حسد کو انہوں نے آگے بڑھا کر اتنے بڑے مجرم بنے کہ نواز رسول کو ظاہری طور پر شہید کیا، اہل بیت کی گستاخیاں کی، بے ادبیاں کی، لیکن آج بھی گلشن حسینی دنیا میں کھلا ہوا ہے، اور یزیدی جہنم آج بھی جہنم بنی ہوئی ہے کہ نہیں؟ دنیا میں تو جنت اور گلشن ہی نہیں رہیں گے، یہاں پر تو جہنمی کی بھی پہچان ہوگی۔ کون ہے جو اپنے حتیٰ کہ اتنی نفرت اس کے اندر میں جہنمیوں کی ہے کہ کوئی اپنے نام میں یزید رکھنے کو تیار نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے نا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ جہنمی جو ہوتے ہیں اس سے نفرت ہوتی ہے اہل جنت کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ اگر تم اپنے دامن کو بچانا ہو، مستفید ہونا ہو،
تو اللہ کے سچے بندوں کی صحبت اختیار کرو اور ان سے محبت کرو. اس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور ان کو پہچاننے کے لیے ان کی طرف میں سفر کیا کرو. کیا کرو؟ سفر کیا کرو. کیوں؟ کہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اللہ والے تم تک پہنچ جائے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ والوں کو ڈھونڈنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، تم کو تلاش کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کی ناقدری نہ ہو جائے. اس کے لیے طلب صدق کے ساتھ میں آج ہمارا اور تمہارا مسئلہ اور امت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حق کی سچی طلبی ہمارے اندر میں نہیں ہے. حق کی طلبی نہیں ہے بس. حالانکہ اہل حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ پیاسے ہوتے ہیں ہر جگہ. پیاسے ہوتے ہیں ہر جگہ. کہیں پر وہ سیراب نہیں ہوتے. نہیں اب پانی کی ضرورت نہیں ہے نہیں بولتے، بلکہ یہاں پر تو وہ سمندر ہے کہ جتنا گہرائیوں کے اندر میں اترتے جاؤ اتنے موتی اور مونگے ہاتھ لگتے چلے جائیں گے. یہاں پر قناعت نہیں ہے. یہاں پیاس تو بڑھانا ہے. کیا بڑھانا ہے؟ پیاس کو بڑھانا. اب وہاں ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہمارا پیر کافی ہے ہمارے واسطے. ماشاءاللہ ہم کو ضرورت نہیں ہے. تو سمجھ لینا کہ بس اب اس کی طلب ختم ہوئی اور اس کی ترقی رک گئی. اور ہو سکتا ہے کہ سمندر میں جو کود جائے درمیان میں ٹھہر کر اب نکل جاؤں گا، نکل نہیں سکتا، ڈوب جائے گا اندر، دم گھٹ جائے گا، مر جائے گا. سمندر میں کودا ہے تو اب ہمت کے ساتھ میں سمندروں کی تہوں کے اندر میں جاتا چلا جا. یہ مولا علی کا سمندر ہے، آل علی اور اولاد علی کا سمندر ہے. پھر یہ فکر مت کر کے مجھے آکسیجن کیسے ملے گی، تیرے لیے سارے نظام تیار ہے. یہاں پر کم ہمت ہو کر ارے میں دم بھر جائے گا، میں مر جاؤں گا، کاربن کیسا ملے؟ ارے کاربن کے بچے تجھے اپنی کاربن کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر تیرے لیے تو سلنڈر سپلائی کیے جائیں گے جن کو منتخب کر لیا جائے گا. لیکن منتخب کس کو کیا جائے گا؟ کہ جس کے اندر میں پیاس ہو اور جو تھوڑا ہی پی کر بہک جائے. پیری مریدی میرے کو معلوم ہے جی، ہم تعلیمات سنتے رہتے جی مغرب کے بعد کی، بس یہی پیری مریدی ہے جی. نہیں ہم کو جتنا علم ہے اتنا ہی نہیں. دھوکہ پڑ گیا ہے تجھے. بلکہ یہاں کے مسافر کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ سچا طالب ہوگا، اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی بلکہ متلاشی ہوگا اور کوالٹی کو حاصل کر رہا ہوگا. آل علی اور اولاد علی کے سمندر کے اندر میں جن کو موقع مل گیا ہو، جب بھی ڈبکی لگائے گا ایک جوہر اس کے ہاتھ میں آئے گا، ایک موتی اور ایک مونگا ہاتھ میں آئے گا. یہاں دم ڈالتے بیٹھ جائیں گے آگے بیچ میں، سمندر میں بیٹھا دوں، ڈھانپ دیتا سمندر اس کو کتنے تہوں میں. ارے انہیں دم ڈال رہا نا تو پھر سمندر کیا کرتا، اس کو بھیج دیتا ایک آدھ بڑی مچھلی کو، جائے سو کھا لے، کام کا نہیں ہے یہاں پر. اس کے بجائے یہاں پر تو متلاشی اور پیاسا بن کر رات کے اندھیروں میں پیاس ہو، دن کے اجالوں میں پیاس ہو، ہر قدم قدم کے اوپر پیاس ہو. کس کی پہچان راہ طریقت والے کی کیا ہے اور حق کے سفر کرنے والے کی پہچان کہ ہمیشہ حق کی تلاش میں رہے. حق کا سفر ختم نہیں ہوتا. حق کا سفر تو ذات مصطفیٰ نالے پاک مصطفیٰ پر پہنچ کر وہاں منزل ملتی ہے. اس سے پہلے اب جو مریدین یہ سمجھ رہے ہیں یہ ویسے اتنا ہی کافی ہے، ہم اپنے پیر کے مرید بن گئے بھائی. ہاں خانقاہ میں مغرب میں جا کے مجلس اٹینڈ کر لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کرا لیتے ہیں. نہیں، یہ سمندر میں کودا حماقت میں، لیکن دم پہ آیا ہے، اب سمندر ڈبا دے گا تجھے. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کے 30 پارے اگر حفظ کر لیا تو حافظ بن گیا، 8-9 سال مدرسے میں پڑھ لیا تو عالم بن کر سند دے دیا اس کو، 10-12 سال پڑھ لیا تو مفتی بنا کر مفتی، اس کو بولنے کا حق ہے. حج کر لیا تو حاجی صاحب بولتے رہے، نماز پڑھ لیا تو نمازی بولتے رہے، وہاں پر سندیں مل جاتی ہے. لیکن یہ راہ طریقت کے سفر کے اندر میں یہاں پر یہ وہ سمندر ہے کہ جس کی تہ نہیں ہے. تہ خدا کی قسم نالے پاک مصطفیٰ ہے. جب تک تو پھر اس سمندری سفر کرنے والے کو اس کی پہچان کیا ہوگی کہ حق کا متلاشی ہوگا، حق کے سفر کا پیاسا ہوگا. یہ کہیں پر اس کو چین نہیں آئے گا، کروٹ لے گا. ابھی تو حق کی راہ کے اندر میں آگے کی موتی کا طالب ہوگا. یہ سمجھ آ رہی بات؟ اور جس کے اندر سے پیاس ختم ہوگی، نہیں ماشاءاللہ اب تو خلافت مل گئی ہے، اب تو ماشاءاللہ میں بھی بیعت کر رہا ہوں، مریدہ بنا رہا ہوں، اور ماشاءاللہ میں بھی تو یقیناً ایک خانقاہ بنا دیا ہوں، خانقاہ چل رہی ہے ماشاءاللہ، وہاں ایسا لنگر، اور وہاں پر
ارے عادل آباد کی خانقاہ میں تو کم مجلسیں ہوتی لیکن ہماری خانقاہ میں زیادہ مجلسیں ہو جا رہی ہے، وہاں پر تو کم لنگر پکتا ہے مگر یہاں پر لنگر زیادہ پک رہا ہے. اگر یہ چیز آ گئی تو یہ اس بات کی علامت ہو جائے گی کہ اس کی پیاس ختم ہو رہی ہے، اس کا دم گھٹے گا، پھر سمندر کے بیچ میں یہ غرق ہو جائے گا. کیا تجھے نالہ پاک مصطفیٰ مل چکا ہے؟ کیا تجھے وہ دولتیں مل چکی ہے جو اسراء کی ہے؟ یہاں پر تو پیر سے آگے جب بڑھتا ہے تو پھر اس کو دولتیں، موتی اور مونگے ملتے چلے جاتے ہیں. پیر کی ذات کیا ہے؟ پیر کی ذات سطح سمندر ہے. اب وہ پیر اس کو ہمت دلائے گا اور پھر اس کو تیار کرے گا، تیراکی بنائے گا، اور بنانے کے بعد میں ریتی میں تیرائے گا. کیا او جی شاہد صاحب؟ نہیں نہیں، میرا پیر ہے ریتی میں تیر تو میں اچھا کہے گا تیراکی بنا تو کود. کیا کرے گا وہ؟ سمندر میں کود. اب جو کم ہمت حبا میں ڈوب جاتا جی مر جاتا تو پھر آیا کہیں ادھر کیوں آیا؟ پھر جاؤ ادھر ہی. نہیں نہیں نہیں، ریتی کے اندر میں ہاتھا پاؤں مال رہا، میں بہت تیراکی. کہاں تیر رہا تو یہ ریتی کے اندر میں ساحل کے اوپر تیر رہا. ساحل پر تیرنے والا تیراکی دھوکہ دے رہا ہے. دھوکہ کھا رہا ہے تو کہاں پیر کو دھوکہ دے رہا ہے؟ نہیں، مجھے اتنے علوم حاصل ہو گئے، اتنی بشارتیں مجھے ہو گئی، اور اتنے عہدے مجھ پر کھل گئے، اور اتنے تعلیمات مجھے معلوم ہو گئے، اور اتنی باتوں کو میں سمجھ گیا، اتنا الہام میرے اوپر ہو گیا، اور اتنا القاء مجھے ہو رہا ہے. ارے بابا ابھی ذرہ ہاتھ کو نہیں آیا، اپنی پیاس کو باقی رکھ. پیاس کو باقی رکھے گا تو اس علی کے سمندر پر جب بھی تو ایک مرتبہ اپنی سچی پیاس کے ساتھ میں سمندر کی طرف میں متوجہ ہوگا، ایک موتی تیرے ہاتھ میں آئے گا، اور ہر لمحے ہر دن تجھے نئے نئے ہیرے جواہرات تیرے ہاتھ کے اندر میں آئیں گے اور تیری ہمت کو بڑھائیں گے، اور تو اس سفر کے اندر میں ہمت کو ہارے گا نہیں. کیا کرے گا؟ تیار ہو گیا تو اس کو ٹھیک ہے، خانقاہ چھوڑ، پیر کو چھوڑ. اب پیر کا نام لینا بھی تیرے جرم ہے. چلے جا فلاں علاقے کے اندر میں. سرکار ارے آپ کے وقت نہیں نہیں، تیاری تجھے کیا گیا تھا سمندر کے اندر میں تیراکی بننے کے لیے؟ نہیں نہیں نہیں، میرے کو ڈر لگتا، میں تیراکی نہیں بن سکتا، میں کیسے کودوں؟ ارے میں ڈوب جاؤں گا. تو ڈوبانے کی وجہ سے تیرے کو بنائے تھے. ڈوب کے ہی تو موتی کو لے گا، تہ تک پہنچے گا، تو بکمال ثابت ہوگا. تو ڈوب کر تو دیکھ. اور ڈبائے گا کس کو جی؟ جس پر کانفیڈنس ہے اس کو تو ڈالے گا نا. نہیں تو جب تک وہ سمندر کے کنارے پہ رکھے گا نا اس کو، چھوٹے چھوٹے گھڑوں کے اندر میں جا کے نہا لے کے آ جا، دھو لے کے آ جا بول کے وہاں بھیجے گا. نہیں ذرا کتنا نہیں، اب پانی سے ڈر لگ رہا بول تو گھٹنے برابر پانی کے اندر میں ہاں خود نہا لے. ارے میں بھی نہانا سیکھ گیا جی، ہاں نہانا سیکھا بھی. اس کے بعد میں پھر ذرا بہتے پانی کے اندر میں ڈالے، کہا تھا کمر برابر پانی میں، اس کے بعد میں سینے برابر پانی میں. اب تیراکی سوئمنگ پول کے اندر میں گیا. اب سوئمنگ پول کے اندر میں ڈال دیا. کیوں؟ یہ خانقاہیں کیا ہے؟ اپنے اپنے اعتبار سے سوئمنگ پول ہے. یہاں تیرنا سیکھنا ہے. یہاں تیراکی بنایا جاتا ہے. یہاں پر اعتماد اللہ، نالہ پاک مصطفیٰ اور غوث و خواجہ کے نظاموں اور ان سمندروں کے اندر میں تیرنے کے قابل بنانے کی تربیت کا نظام سوئمنگ پول ہے، خانقاہیں. یہاں اگر تیرنا سیکھ گیا، اور یہاں کیا تیرنا سکھائے گا؟ تیرنا سکھانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تیرنا سکھانے والے کو دم پکڑنا سکھاتے نا جی. ارے دم چھڑ گیا پر تو مر جاؤں گا نا. تو پہلے تو اس کے دم کی پریکٹس کرواتے، اس کو کراتے کہ نہیں کراتے؟ خالی منڈیا نہ کو ہلاؤ، صحیح بولو، ہے تو معلوم ہے. پہلے دم پکڑنا سکھاتے. حاجی شاہد صاحب اب 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 یہ نہیں ہوتا جی، سانس نہیں لیا تو میں مر جاتا ہوں، تو نہ کو جائٹ نہ کو پھر ادھر ہی چلے. وہاں پر تو دم پکڑنا سکھائیں گے اس کو، 2 منٹ 3 منٹ وہ سانس لینے کی اس پر یہ کریں گے. اس کے بعد میں پھر سمندر میں جائے گا، پھر سانس اگر موٹی ہو جائے گی تو اوپر آ کر پھر سانس لے کے پھر ڈبکی مارے گا، جائے گا آئے گا پھر سمندر کے اندر میں جب قابل بن جائے گا تو اس کے بعد میں پھر اس کو سوئمنگ پولوں سے نکال کر پھر گنگا میں ڈالا جائے گا، پھر دریا میں ڈالا جائے گا، پھر تالابوں میں ڈالا جائے گا. تیرنا قابل ہو گیا کہ نہیں، ہو گیا کہ نہیں. اب اپنی نگرانی کے اندر میں اب جب باکمال بن گیا تو اب اٹھا کر اس کو جا، اب سمندروں کی گہرائیوں کے اندر میں جا، اس کو ڈال دیا جائے گا. اب سمندروں کی گہرائیوں میں جانے کے بعد وہاں پر نہیں، وہ ہمارا ٹریننگ دینے والا کہاں ہے؟ انہیں سوئمنگ پول میں تھا وہ، اب سمندر میں نہیں رہے گا. تجھے تو تیراکی بنا دیا، اب تیرا کام کیا ہے؟ ادھر پلٹ کر مت دیکھ. اب تیرا کام تو یہ ہے کہ اب سمندروں کی گہرائیوں کے اندر میں چھلانگ لگا، وہاں پر تیرے لیے پھر اب منزلیں ملے گی. اور تو چونکہ تجھے تیراکی بنایا گیا تھا، کہاں بنایا گیا تھا؟
اس لیے اولیاء تیار ہوتے ہیں اہل اللہ کی نظروں میں، ان کی چوکھٹوں پر اور ان کی خانقاہوں میں، ان کی نظروں میں، اور پیر کی سرپرستی میں۔ پیر ایز اے تیراک سکھانے والے کی طرح سے دم پکڑنا سکھائے گا، ڈوبنا سکھائے گا، اٹھنا سکھائے گا، پانی کے اندر میں چلنا اور دوڑنا سکھائے گا، سب کچھ کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ اور پھر اس کے ٹریننگ ہوتے 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 اب سوئمنگ پول سے نکال کر اس کو ندی میں بھیجے، ندی سے تالاب میں، تالاب سے اب کنال میں، کنال سے لے کے گنگا میں، گنگا سے لے کے دریا میں، اس کے بعد میں اب جب سمندر کے اندر میں کانفیڈنس آ گیا ہے، اب اس کو چھوڑ دیتا ہے پیر۔ سوئمنگ پول کا ماسٹر بولا اب بالکل اب سند دے دیے ہم کہ بس یہ ہمارا تیراکی ہے، اب تو 7 سمندر بھی تیر کر آئے گا یہ۔ پھر اب کیا کرو، اس کا اپائنٹمنٹ کرو کہ سمندروں کی گہرائیوں میں جائے گا اور جا کر ہیرے جواہرات لے کر آئے گا، یہ موتی اور مونگے لے کر آئے گا۔ اب کوئی اس طرح سے تیرتے تیرتے اس قابل بن گیا اور تیراکی اس کو سند دے کر سمندر میں بھیج دیا۔ اب سمندر میں جب ڈال دیا گیا تو وہاں پر بھی اگر یا پیر بولا تو یہاں یا پیر، یہاں پر کہیں کرے بابا تو اب تو مولا علی کے سمندر میں جا چکا ہے، اب وہاں پر پیر کا نام نہ کھولے، تیرا دم گھٹے گا وہاں پر۔ اب تو اپنی ہمت کے ساتھ اپنے کمالات بتا، اپنی ہمت کے ساتھ اپنے جوہر بتا۔ تیاریاں وہاں پر ہوئی تھی ضرور، جب تک سنبھالا تھا پیر تجھے اپنی نظروں سے اور اپنی ہمت سے، قدم قدم کے اوپر تیری دستگیری کرتے ہوئے تجھے سکھایا تھا تیرنا، اس لیے کہ تو اعلیٰ تیراکی بن کر سمندر میں جا غوطے لگا اور وہاں سے موتی اور مونگے نکال۔ اچھا اتنا بنا کے بھیجنے کے بعد میں اب سمندر میں جو جانے کے بعد میں نہیں پیر کے بغیر نہیں چلتا نا، تو وہاں پر بھی ماسٹر رہا تھا کہ سمندر کے کنارے پہ، اب وہاں سمندر کے کنارے پر اپنے سوئمنگ پول والے ماسٹر کو یاد کرنا غلطی ہے کہ نہیں؟ اس کی غلطی ہے۔ وہاں پر بولے گا وہاں نہیں آتے، سوئمنگ پول میں ہم تھے یہاں پر، کیوں کہ تیرے کو ایک اب تیرے پیچھے عمر برباد کر دینا، کیا پوری ایک ہی چمری دے گی تو چل اب بنا دیا قابل، اپنے کانفیڈنس کے ساتھ میں جا اب سمندر میں تیراکی کر، ہم کو بھروسہ ہے تیرے اوپر۔ تو وہاں پر بھول جانا پڑے گا کس کو؟ اپنے سوئمنگ پول کے ماسٹر کو۔ اب وہاں سمندر میں جانے کے بعد وہاں پر بھی اگر نہیں، وہاں پر بھی میرا ماسٹر آنا نہ، میرے کو ان کے بغیر میری ہمت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوئی تو سمندر میں آیا کیوں پھر؟ اب یہاں پر تو جو کچھ تجھے تیار کیا گیا تھا سمندر میں کود جا، پھر وہاں پر تجھے سمندر خود راستہ دے گا، تجھے سمندر خود سنبھال لے گا۔ ایک مرید کامل اپنے پیر کی سرپرستی میں یہ ساری منزلوں کو طے کرتے ہوئے، مقصود کیا ہوتا ہے؟ سمندر کا تیراکی بنانا، سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے اس کی تہوں میں پہنچنا، اور پھر وہ تیراکی کا کام یہ ہوتا ہے کہ سمندر کی تہہ کے اندر میں موتی اور مونگے اور ہیرے جواہرات کو لا کر انسانوں کو فیض پہنچانا۔ اب وہ مرید یہ سوچ لے کہ نہیں، میں بڑا وفادار ہوں اپنے پیر کا، اور میں یا پیر کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا ہوں، اور بس مجھے تمہیں بس میرے پیر کی چادر نہیں۔ اب سمندر میں جب جا چکا ہے تو پھر اب تو اپنی ہمت کے ساتھ میں سمندر کی گہرائیوں میں، پھر سمندر خود تجھے راستہ دے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اسی طریقے سے جب اس درجے پر جب تیار ہو جاتے ہیں پیران کامل کی نظروں میں کوئی مرید، تو اب اس کو مولا علی کے سمندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جاؤ اب انسانیت کو فیض پہنچانے کے لیے سمندروں کی تہہ میں جاؤ، اور جا کر موتی اور مونگے اور ہیرے جواہرات کو نکال کر لے کر آ کر انسانوں کو۔ اب وہ موتی اور مونگے نکالنے والے وہ دیکھتے، موتی اور مونگوں کو دیکھتے ہوئے وہ اٹک نہیں جاتے وہاں پر، وہ تو بولتے کہ ہمارا کام ہے، ہم جائیں گے، نکالیں گے، لا کے فیض پہنچائیں گے۔ اولیاء اکرام جب اپنے خلفاء کو اور اپنے مریدین کو اس طرح سے تیار کرتے ہیں تیراکی کے، سمجھ میں آ رہی نا تیراکی کی مثال، جب تیار ہو جاتے ہیں تو پھر اب وہ مرید کا اور تیرنے والے کا کام کیا ہوتا ہے کہ اعتماد اور یقین کے ساتھ میں ان منزلوں تک تو نظر رکھے وہ اپنے تیراکی ماسٹر، کیا بولتے ہیں جس کو؟ ٹرینر بولتے گی، او جی ٹرینر کی کنٹینر، تیراکی ماسٹر بولو نا جی۔ کئی کو حماقت میں جانا بڑی انگلش بولنے کی چکر میں، ہمارے عثمان کو وہ تو عادت ہے، ذرا ایک دم بکری کی بریانی کھاتا ہوں بولتا ہوں، اپن بھولی بھالی سادی سیدھے انداز کے اندر میں جواری کی روٹی دال روٹی بھی کھا لینا، اپن اپنے کون سی اپنی ناک کاٹنے والے اپن ہے اناڑی، اپنے کہاں ایوارڈ لینا ہے بلکہ ہو جی یوٹیوب کے کینڈیڈیٹ بڑھا کے لاکھ روپے کمانا ہے کہ اپنے کو تو اپنی دال روٹی سے مطلب ہے، اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مقصود کہاں ہے؟ تو اب وہ بے شک وہ سنبھالنے والا ہے، ٹرین کرنے والا ضرور ہے،
لیکن وہ تیار کرنے کے بعد میں اب اس کی منشا کو پورا کرنا، ورنہ کیا ہوگا کہ نہیں میرے ٹرینر اور میرے استاد، میں تم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، نہیں میں یہیں رہتا، بیٹا میری محنت پہ پانی پھیر دیا، یہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے اولیاء اکرام اپنی صحبتوں میں رکھ کر اپنے مریدین کو تیار کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے نہیں کر لیتے ہیں۔ وہ پیر کامل ہے ہی نہیں جو اپنے مریدوں کو اپنے لیے استعمال کرے یا اپنے لیے تیار کرے، وہ طریقت کا نظام ہے ہی نہیں کہ جو پیر اپنے مریدوں کو اپنے لیے تیار کرے یا اپنی نرم غذا اپنا نرم نوالا سمجھے۔ ہاں میرا یہ اچھا مرید ہے، یا پیر بولتے رہتا، میرے کتنے اچھے شاہد بھی بولتے، دیکھو راگ سے خوب پاواں دباتے، خوب مٹھائی لا کے کھلاتے، نہیں انہوں نہیں کھلاتے، انہوں احمد کو کھلاتے، انجم بھائی کو پلاتے، چاہے میرے کو کہا ایک بار بھی نہیں بولتے۔ تو پھر ایسا مرید تو یہ ہاں نذرانے دیتے ہدیہ، وہ بھی نہ کو دو بول کے نہیں بول رہا ہوں میں، ہاں دیا تو مار دو جھاپڑ اٹھا کے، بولنے کے بعد نہیں دے رہے تھے۔ تو پھر یہ چیزیں، یہ سب کچھ کرتا رہتا ہے، تو وہ کامل پیر ہو ہی نہیں سکتا جو مریدوں کو اپنے لیے تیار کرے۔ آج بدنصیبی سے پیر مریدی کا نظام بھی اس رخ پر جا چکا ہے کہ بھائی کس کے مرید ہے تم؟ ہاں فلاں کے، اچھا کتنے تمہارے اتنے ہزار مرید ہیں، اتنے لاکھ مرید ہیں، تو مریدوں کو اپنے لیے تیار کیا، وہ پیر کہاں ہے؟ پیر کہاں ہے؟ وہ ہے کیا جی؟ اب انہیں اسکولوں میں پڑھاتے، فیس لے لیتے، اس کے بعد میں اب اسکول کے بنا کے رکھتے کہ ان کو بڑی حماقت سے بولتے نا، ہمارے بعض اسٹوڈنٹس بولے امریکہ میں بھی گئے ہوئے ہیں، سعودیہ میں، اچھا تم بھیجے گی، اس کے ماں باپ بھیجے، اس کی قابلیت پہ گیا، لیکن اب ہمارے محمدن اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تچ نہ بھیجے، تم کی ویزا دے کے نہیں بھیجے نا؟ اگر بھیجنے والے ہوتے تو تم خود اپنی اولادوں کو انگلش میڈیم کیوں پڑھائے؟ پھر وہ تو قوم کا گلا گھونٹ رہے، تم اپنے لیے ایک، دوسروں کے لیے، قوم کے لیے ایک، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ مشورہ دے دے گی بھئی اب فیوچر ان کا دیکھنا ہے تو پھر سیو کرنا ہے، تو ان کو اب اردو میڈیم کے بجائے انگلش میڈیم پڑھاؤ گے، بولتے کہ تم لوگ انہوں جا کے بوم پٹالا کرتے، محلے محلے گھر گھر جا کے گشت نہ کرتے، انہوں ہمارے محمدن اسکول میں ڈالو ڈالو ڈالو، ہاں جا رہے نہیں، پامفلیٹس لگاتے، وہ لگاتے، کرو کرو۔ تو یہ اب تیار جو کر رہے ہیں اسکولوں کے اندر میں، فیس تک کا مطلب ہے، اس سے آگے جا رہے ہیں دنیا کے اندر میں تو خالی اسی پر خوش ہوتے ہیں۔ نہیں، پیران کامل کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے مریدوں کو اپنے لیے تیار نہیں کرتے، جو اپنے لیے تیار کر رہا ہے سمجھنا کہ وہاں پر حق نہیں ہے، بلکہ وہ تو تیار کر کے اس کو ہمت دلا کر، اس کا دم بندوا کر، اس کو تیرنا سکھا کر، اور شروع سے اس کا ایم، اس کی نظر کیا رہتی معلوم ہے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ تیراکی سمندروں میں تیرنے کے قابل بن جائے، گڑوں میں گڑے جھونکنے والا نہیں بناتا۔ وہ ہر مرید کو ان میں سے منتخب کر لیتا ہے کہ ان کو تو میں سمندروں میں تیرنے کے لیے بھیجوں گا۔ کیوں بھیجے گا بھائی سمندروں کے اندر میں؟ کیا ڈبانا نہیں، بلکہ ایسا تیار کروں گا، اتنی ہمت افزائی اور اتنا کانفیڈنس ہے مجھے اس کے اوپر کہ میں اس کو جب سمندر میں بھیجوں گا تو سمندر کی تہ میں جا کر ہیرے جواہرات اور موتی اور مونگوں کو لا کر انسانوں کو بھلا کرے گا اور انسانوں کو فیض پہنچائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، دیکھ لیتا ہے پیر کامل، تو پھر ان مریدین کو ان خلفاء کی خلقت کے لباس پہنا کر ان کو پورے اعتماد کے ساتھ اپنے پاس ہی چپکا کے نہیں رکھتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ ان کو مولا علی کے سمندر میں ڈال دیتا ہے کہ جاؤ اب غوث و خواجہ کے نظام میں، اب جاؤ، یہ ہے غریب نواز، یہ ہے غوث الاعظم، یہ ہے مولا حسن و مولا حسین، یہ ہے مولا علی۔ کیا ہے؟ وہاں جاؤ، اور پھر وہاں پر جانے کے بعد پھر اب جب ان کے ساتھ میں ہیرے سب کہاں ہیں؟ ہیرے پورے کے پورے پیر اپنے قدموں میں لے کر نہیں بیٹھتا، بلکہ ہیروں کا سمندر تو مولا علی کا ہے۔ ہیرے کہاں رہتے جی؟ موتی اور مونگے کہاں رہتے؟ سمندروں کی تہ میں نا۔ یا پھر تیرنا سکھانے والے ماسٹر کے پاس بھی جیب میں تھوڑی بھر کے رکھتا، وہ رکھتا کیا؟ وہ جو یہ چکر دے کہ نہیں ہیرے تو میرے پاس میں چاہیے، تیرے ہیرے، تو جس کا بھکاری ہے، تو پھر وہ ہیروں کے لیے جو سمندروں کی تہ میں نکالنے کے لیے وہ تو تیراکی بناتا ہے۔ وہ صحیح تربیتوں کے نظام یہ ہوتے ہیں کہ پیر اپنے لیے مریدوں کو تیار نہیں کرتا، بلکہ وہ پیر کامل کی پہچان ہوتی ہے، اور صحیح پیر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے تیار نہیں کرے گا، بلکہ سمندروں میں تیرنے اور مولا علی کے سمندر میں غوطہ خور بنانے کے لیے تیار کرے گا۔ اس کا ایم اور اس کی نظر اور اس کا ٹارگٹ تو وہ رہے گا کہ میرا ایک ایک مرید، میرا ایک ایک خلیفہ سمندروں کے سینے کو چیر کر جا کر موتی اور مونگے نکال کر
انسانوں کو فیض پہنچائے۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمت الرضوان کس طریقے سے خواجہ خواجگان کو تیار فرمایا تھا، اور تیار فرمانے کے بعد پھر سمندروں کے اندر میں کس طریقے سے خواجہ خواجگان پھر انسانیت کو قیامت تک فیض پہنچ رہا ہے، پہنچتا رہے گا، پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا۔ یہ اولیاء کاملین کے لیے بھی یہی نظام تھے کہ وہ تو اپنی خانقاہوں میں رکھ کر، اپنی صحبتوں میں رکھ کر، اپنی تربیت میں رکھ کر، اپنی نظروں میں رکھ کر، اپنی نگرانی میں رکھ کر ان کو تیار کرتے ہیں سمندروں کا غوطہ خور بنانے کے لیے۔ اور ان معاملات کے اندر میں دیکھتا ہے استاد کہ میں تیار تو کر رہا ہوں لیکن کس میں کتنی ہمت ہے، اس لیے میرے بچوں اس راہ کے اندر میں ہمت مت ہارو۔ ارے میرے سے کہاں ہو سکتا، میں کہاں ہو سکتا، ہو گیا وہاں پر ریڈ لائن کھینچ دی جائے گی کہ اب اس کو یہیں پر رکھو، سوئمنگ پول میں کبھی کبھی نہاتے جا، فیس دے کے چلے جاتے جا، اتنے کام کا ہے تجھے، تو قابل نہیں ہے سمندروں میں جانے کے، اس کو وہیں پر روک دیا جائے گا۔ اور جن کو خوش قسمتی سے ہمت کے ساتھ میں تیار کیا گیا سمندروں کی غوطہ خوری کے لیے، پھر وہ سمندروں کے اندر میں جب پہنچا دے تو پھر وہاں پر جانے کے بعد میں پھر پلٹ کر نہیں دیکھنا کہ میرا ماسٹر کہاں ہے اور میرے سوئمنگ پول کا ماسٹر کدھر ہے، نہیں، وہاں پر جرم ہو جائے گا۔ وہاں تو تیری ہمت تیری ماسٹر ہوگی، تیرا خود کانفیڈنس اور تیری ہمت تیری صلاحیت، وہاں پر تیرا ماسٹر کام نہیں آئے گا، وہاں پر تجھے تیری ہمت تیرا ماسٹر اور تیری عزم کی بلندی اور تیری اپنی، نہیں میں سمندر کی تہ تک جاؤں گا، تیرا کبر تجھے کام آئے گا۔ وہاں پر حق ہے اس کو کبر کا، نہیں جی مجھے استاد کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹرینڈ ہو گیا ہوں، اب میں سمندر کی تہ تک جاؤں گا، نہیں تمہارے استاد کو، نہیں استاد کی ضرورت نہیں، استاد ایسا تیار کر دیا، وہ استاد کی جگہ اپنی جگہ، لیکن میں جاؤں گا سمندر کی تہ کے اندر میں، کوئی بات نہیں۔ وہاں پر کیا کام آئے گا اس کو؟ خود کی اپنی ہمت، خود کا اپنا کانفیڈنس اور خود کا اپنا منوانے کا جذبہ، موٹی زبان کے اندر سمجھنے کے لیے خود کی فرونیت کی، نہیں میں ہی جاؤں گا، نہیں تمہارے استاد کو، نہیں استاد کی ضرورت نہیں ہے، ارے کوئی سپورٹ کرنے والی کی ضرورت نہیں، مجھے ہے اپنے کانفیڈنس۔ وہاں پر خود کی ہمت، خود اکیلا، خود کی انانیت کام آئے گی۔ وہاں پر پھر پیران کامل اس کو ایسے سمندر میں جب ڈال دیتے ہیں، اور جو مرید خوش قسمتی سے اس مقام پر پہنچ جائے، جس کو سمندر میں پیر ڈال دے، تو وہاں پر اپنے استاد کا نام رسوا نہیں کرنا کہ وہاں بھی استاد کو یاد کر رہا ہے، تو یہ خوبی نہیں ہے، خامی ہے اس کی۔ تجھے تو وہاں بھیج دیا ہے، وہاں پر اب تو اپنا کرتب بتا اپنی قابلیت کی بنیاد پر۔ اب وہاں پر استاد کو یاد نہ کر، استاد اس سے پہلے تک کا یاد کرنا اچھا تھا، لیکن اس مقام پر اگر پہنچ جائے تو پھر وہاں پر تو تنہا اپنی قابلیت بتانے کے لیے پیر بیٹھ کر دور سے نظارہ کرتا رہے گا، ہاں میں نے کیسے بھیجا ہے سمندر مولا علی کے اندر میں، کہ کیسے موتی نکال کر لائے گا وہ۔ حق کی راہ کے ان مریدین کے لیے یہ منزلیں آتی ہے، وہاں پر یہ الگ بات ہے کہ جو نسبت ہے، جو محبت ہے، جو ماں سے زیادہ چاہتا تھا اور سب کچھ سے زیادہ اپنے پیر کو چاہتا تھا، اس کی محبت نکل نہیں جائے گی دل سے، لیکن محبت دل کی رکاوٹ نہیں بننا اپنے جوہر کے دکھانے میں، وہاں پر بھول جانا۔ یہ سمندر میں کودنے کے بعد اماں کو یاد کرتے رہنا کیوں نہیں؟ اماں کو یاد کرنا، سانس لیتا پڑتا وہیں ڈوب جاتا، نہیں وہاں پر نہیں، سب بھول جانا اور اپنی ہمت کے ساتھ میں تنہا جس کام کے لیے مجھے تیار کیا گیا میں وہ کام کروں گا، اپنی ذاتی ہمت، ذاتی کانفیڈنس سب کو بھول کر اپنے کو سب کچھ مختار سمجھنا، اس بنیاد پر پھر سمندر ان کو راستے دے گا، اور سمندر پھر اپنے راستوں کے ذریعے سے موتی اور مونگے ان کے حوالے کرے گا۔ راہ طریقت یہ چیز ہے کہ پیران کامل اپنے مریدوں کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں تاکہ مولا علی کے اس سمندر میں جا کر ان موتی اور مونگوں کو نکال کر قوم کو اور انسانیت کو فیض پہنچائے، فائدہ پہنچائے ان گہرائیوں کے اندر میں۔ اب جو کم ہمت ہے، یار میرے سے کہاں ہوتا، میں نہیں، کچھ ہمت کم ہو رہی ہے تو یہیں پر گڑوں میں، یہیں پر تالابوں کے اندر میں جب تک پیر ہے ان کی صحبت میں رہ کر اپنے اندر میں ہمت پیدا کر، اور ہمت کس بنیاد پر؟ راہ طریقت کے اندر میں ہمت کس بنیاد پر؟ صرف ہمت حق کی بنیاد ہوگی کہ میں جس نظام کے ساتھ میں جڑا ہوں وہ حق ہے، اور باقی لوگ کہیں گے کہ جہنم میں جائے گا تو جہنم میں جانا تو طے کیا ہم نے، تم کافر ہو جاؤ گے تو کافر ہونا تو طے کیا ہے، برباد ہو جاؤ گے تو برباد ہونا تو ہم نے طے کیا ہے۔ ایسے جنونی بننا پڑے گا، ایسے وہاں پر
ہے کہ نہیں کی ڈگمگ ڈگبگ، پھر خبر کا کیا ہوگا، پھر قیامت کے میدان میں اللہ کو صورت بتاؤں گا کہ نہیں، کہیں شرمندہ تو نہیں ہوں گا. یہ شرمندوں کا، ڈھیلے ناڑوں کا یہاں پر کوئی گزر ہی نہیں ہے. یہاں پر نہیں، یہاں پر تو ہمت والوں کی ضرورت ہے جو چیلنج کرے سمندر کی گہرائیوں کو. اس کے لیے تو تیار کیا گیا. اولیاء کاملین کا نظام یہی رہا کہ وہ اپنے لیے تیار نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے مریدین اور اپنے خلفاء کو تیار کرتے ہیں سمندروں کی گہرائیوں میں، مولا علی کے سمندروں میں غوطے لگانے کے لیے، کہ پھر وہاں پر خوش ہوتے کہ واہ کہ میں جس مقصد کے لیے تیار کیا ہوں کہ وہ ایسا قیمتی بنا ہے کہ سمندروں کی تہہ میں جا کر پانی کو چیرتے ہوئے لا کر مونگے کو لا رہا ہے. اس لیے میرے بچوں، اس راہ کی حقیقتوں کو سمجھ کر اپنے اندر میں ہمت پیدا کرو اور ان ہمتوں کے ساتھ اس راہ کے اندر میں چلنے والے بنو. اس لیے اس نظام کے بارے میں رب العالمین نے علی الاعلان قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ڈر پھک ڈر پھک ڈر پھک 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 پھک. ارے بیٹا بیڑا پیڑا پی پی کے سینہ صندوق بھوک کو بھوک بنا لیا، یہاں پر کھانسنا، یہاں کھجارا، یہاں پر تیرا کام کہاں ہے؟ جا مسجدوں کے اندر میں جا نمازاں پڑھ لے، دن پر چل جائے، تیری مغفرت ہو جائے گی. یہاں پر ہے تو یہاں پر تو بہادروں کی ضرورت ہے، ہمت والوں کی ضرورت ہے، خود کو مروانے کے ارادے کرنے والوں کی ضرورت ہے، خود کو جہنمی بنانے والوں کی ضرورت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس راہ کے میرے آقاؤں نے علی الاعلان دندناتے ہوئے اعلان کیا کر دیا، انا الحق. منصور اللہ نے کہا کہ نا الحق، کہ میں ہوں، تو کہاں ہے. یہ ایسوں کا راستہ ہے. یہاں پر یہ پھسپھسا، دمیلا، کھانسنے والا، بیڑیاں پینے والا، یہاں دم بھرنے والا یہاں نہیں جمتا. یہاں پر تو دم گھٹ جائے گا اس کا. ہاں ماں اتنے بڑے سمندر میں بیٹا ہوا ہارٹ اٹیک میں فیل ہو کے بڑھ جائے گا، قابل ہی نہیں ہے وہ. یہاں پر تو خود کو مروانے کے ارادے سے، خود کو حالات کا مقابلے میں ڈالنے کے لیے خود اپنے کانفیڈنس کی ضرورت ہے. راہ طریقت میں آدمی اپنی ہمت کے ساتھ منزلوں کو حاصل کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پیرش کمر پکڑ پکڑ کے، ہاتھاں پکڑ پکڑ کے، پاؤں پکڑ پکڑ کے لے آنا. یہ تو بیٹا پولیو کا مریض ہے، اس کو تو وہیں روک دے گا وہاں پر، اس کو وہاں پر کہاں لے جائے گا. اس لیے باہمت لوگوں کا یہ نظام ہے. اور باہمت کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر باہمت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر خوف، یہاں ڈر، حزن و ملال. ارے میں یہ کر لیا تو کیسا جی، میرے کیا بڑھاپے میں کیا ہوتا کہ، میرے گھر کا کیا ہوتا کہ، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوتا کہ. یہ خوف والا ہے بیٹا. یہاں پر دم ڈال رہا ہے، یہاں پر ٹی بی ہو گئی، اس کا سینہ بندوق ہے، ادھر چلنے کا نہیں ہے، دم نہیں پکڑ سکتا. یہ پھر خوف، ارے جہنم میں ڈالتا کہ اللہ میاں کیسا ہو جاتا کہ، کاش شرک ہو جاتا کہ. یہ بھی بیٹا خائف ہے، اس کی بھی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سب کچھ کو بھول کر اپنے کو خطرات میں ڈالنے والا یہ سپاہی ہوتا ہے راہ طریقت کا. اور ایسے جب تیار ہوتے ہیں تو پھر ان کو پھر سمندر مولا علی میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ موتی اور مونگے اس زمانے کے اندر میں نکالتے ہیں. اور سمندروں میں موتی اور مونگوں کی کمی نہیں ہوتی، وہ تو سمندر ہے مولا علی کا، کہ جو موتی اور مونگے میرے غوث و خواجہ نے اس زمانے میں 800 برس پہلے نکالے، آج بھی ان کے سپاہی اگر ایسے تیار ہوں گے، غوث و خواجہ اپنی نظروں سے تیار کریں گے، خانقاہوں میں ایسے تیار ہوں گے، پیران کامل ایسے تیار کریں گے، تو پھر وہی مولا علی کے سمندروں کے اندر میں آج بھی جائیں گے. تو اس وقت میں ملے تھے جی، اب نہیں ملتے. ایسا ہے کیا سمندروں میں؟ وہ تو پروڈکشن ہے، عام کمپنیاں ہیں. ابھی کچھ دنوں کے اندر میں ترکی کے ہاتھ کو کچھ تو بھی لگنے والا ہے گتے. اچھا ہاں لگنے دو نا. دلاتے بھی کون ہیں؟ سب دلانے والے گیمات سارے کے سارے اولیاء اللہ کے ہوتے ہیں، غوث و خواجہ کے ہوتے ہیں. باقی کچھ بھی نہیں، ایک پتا بھی کس کو بھی نہیں ملتا. کسی کو حکومت کا ایک دن بھی نہیں ملتا بغیر غوث و خواجہ کی مرضی اور مولا علی کی مرضی کے. چونٹی کو ایک شکر کا دانہ بھی بغیر مولا علی کی مرضی اور اذن کے بغیر نہیں مل سکتا. علی کی کائنات کا نظام پورا مولا علی کے ہاتھ میں ہے. مالک میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اب ان سے چھن کے کسی کو کوئی دینا نہیں. کیوں پھر؟ ارے حکومت ہمارے ہاتھ سے چلے گی، ان کے ارے تیرے ہاتھ میں تھیچ کا دیے تھے، انہوں تو لے لیے، جن کو چاہے انہوں دیے، ان کی مرضی پر راضی رہے، ان کا بن کر رہنا تو. اب وہ تو ہو رہا نہیں، ان کے پاس بھی چلے گئے، ان کے پاس بھی چلے گئے. اب اس چکر میں پڑ گیا. نہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے مولا علی کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اور دو جہاں کے مالک کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے یہاں پر باہمت
اور ہمت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہمتوں کو پست نہ کریں. جب لیا گیا ہے تو سنبھالنے والے وہ ہیں، ان پر اعتماد. وہاں پر جانے کا سمندر میں پہنچنے کے قابل ہو گئے، وہاں پر پھر اپنے ماسٹر کو یاد نہیں کرنا، پیر کو نہیں بھول جانا سب کو. اب وہاں پر تو اپنی ہمت کے ساتھ اور اپنی جولانی کے ساتھ میں اپنی قابلیت کی بنیاد پر لوہا منوانا ہے، اس لیے کہ اسی کے لیے تو تیار کیا گیا تھا. نہیں اب حضرت تم دعا کرو، میں دعا، یہ تو کھجاون ہے، یہ تو اس کو کھجا رہا تو اس کو کھجا رہا. پیر کا مقصد تیرے سے، تیرا مقصد پیر سے. یہ نظام نہیں ہے. حق کا نظام تو اس کے لیے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اس نظاموں کے اندر میں اپنی ہمت کے ساتھ میں آدمی آگے ترقی کرتا ہے. جن میں ہمتیں نہیں ہیں، پس ہمت نہیں ہے، مانگو مولا علی سے جولانی اور جوانی کو، قوت کو اور ہمت کو اور طاقت کو، تو پھر اگر وہ نظر کرم کریں گے غوث و خواجہ، تو پھر ہم بھی قابل بنیں گے، سمندروں میں تیراکی کے قابل بنیں گے. اللہ تعالی حق کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھائے. بحق لا الہ